زندگی زندوں کے دروں پر دستک تو ضرور دیتی ہے، کبھی دہک سے تو کبھی دھیرے سے۔ بہتر سمجھے تو ضرور بتائیں کہ جب آپ نے در کھولا تو کیا دریافت کیا۔ ڈپریشن کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مختلف لوگوں کے پاس مختلف ہے۔ جو لوگ اس کو حقیقت میں سمجھتے ہیں وہ تو جو کہیں گے اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ ضرور لیں گے کہ کم سمجھنے والے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ ہمارے ہاں ڈپریشن کو کوئی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اگر کوئی شخص بڑی توضع کے بعد کسی کو یہ باور کرا ہی دے کہ ڈپریشن ایک خطرناک مرض ہے اور اس کی وجہ سے انسان بہت سے جسمانی عوارض میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کسی وقت بھی موت کے منہ میں جا سکتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، آخر وہ بھی تو مر جاتے ہیں جو ہنستے کھیلتے گھر سے سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں گاڑی کے حادثے میں مارے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ موت کا وقت تو متعین ہے، مگر موت سے پہلے بلا وجہ فکر سے مر جانا بھی ڈپریشن کی ہی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی تمام تر تخلیقات میں سے احسن ترین تخلیق قرار دیا ہے انسان کو، تو اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہم انسانوں کا فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہی ثابت کریں۔ یقین جانیے کہ ہماری زندگی کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی اشرف ترین مخلوق کو نہ تو ڈپریشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی بے چینی اور نہ ہی کوئی خوف، تاہم عارضی طور پر اگر یہ مرض آ جائے تو اس کو علاج کے ذریعے ختم کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اور پیچیدہ، کوئی بھی شخص ان سے محفوظ نہیں رہا، جبکہ پیغمبر اور اولیاء بھی، مگر ان سے ہر قسم کی بیماری کا ہر ممکن علاج ضرور کرایا جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ہاں لوگ بیماری کا علاج نہ کرانے کو تزکیہ نفس قرار دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ڈپریشن کے معنی ہے کسی دبی ہوئی چیز کا مزید دب جانا۔ جب کوئی شخص اپنی توجہ مسلسل کسی ایک خیال پر مرکوز کر دیتا ہے اور پھر یقین کے ساتھ اسے محسوس بھی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی اصلی شخصیت دب جاتی ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات میں سے سب سے پہلی اور ابتدائی وجہ کسی ایسی چیز سے جدا ہو جانا ہوتا ہے جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ آپ کسی بچے سے اس کا کھلونا چھین کر دیکھیں کہ مسکراتا، ہنستا اور کھیلتا بچہ کس طرح چیخیں مارنے لگتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو گھر میں چھوڑ کر باہر جانے کی تیاری کریں اور پھر دیکھیں وہ کس طرح روتا ہے۔ دراصل جدائی تنہائی کا باعث بنتی ہے، جو بالآخر ڈپریشن پر جا کر ہی رکتی ہے۔ ڈپریشن کی بنیادی وجوہات عموماً ماضی کی ناکامیاں اور تلخ واقعات ہوتے ہیں، جن کو فرد ایک مخصوص انداز میں اپنے ذہن میں ہر وقت تصور کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عزیز کا فوت ہو جانا، محبت میں ناکامی، مالی نقصان ہو جانا، بے مقصد زندگی ہونا، مسلسل بیمار رہنا وغیرہ۔ خوشگوار واقعات اور حالات میں ہر شخص کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے اور برے واقعات میں غمگین اور اداس ہوتا ہے۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ گزرنے کے بعد یہ کیفیت فرد کے کھانے پینے، سونے بیٹھنے، اٹھنے، سوچنے اور روزمرہ کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس بیماری میں فرد کا جسم، موڈ اور خیالات بیک وقت کام کرتے ہیں۔ ڈپریشن میں بظاہر فرد کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ ڈپریشن ایک موروثی مرض ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے، مگر اس خیال کی تردید کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب اگلی نسل کو بھی وہی مسائل اور وسائل ملیں گے جو پہلی نسل کو ملے تھے تو انہیں بھی وہی بیماریاں ہوں گی۔ ایک جیسے حالات میں تو وہ مرض کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ موروثی بیماری تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مختلف حالات میں بھی وہ مرض ہو جائے جو پہلی نسل کو ہوا تھا۔ ڈپریشن کا مرض یوں تو مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ہی شدت سے متاثر کرتا ہے، لیکن عورتوں میں یہ خصوصاً زیادہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تناسب کے لحاظ سے 2 عورتیں اور 1 مرد متاثر ہوتا ہے۔ اگر فرد میں ان علامات میں سے کوئی 3 یا زیادہ علامتیں مسلسل 2 ہفتے سے زیادہ رہیں تو پھر اس کو ڈپریشن کا آغاز کہا جاتا ہے۔ ڈپریشن کی نشانیاں: نمبر 1، غمگین، اداس، نا امید اور بے بس محسوس کرنا۔ نمبر 2، زندگی کے کام کاج میں دلچسپی کم یا بالکل ختم ہو جانا۔
नंबर 3, रोने को दिल करना और बात बात पर दिल भर आना। नंबर 4, हर वक्त थकावट महसूस करते रहना। नंबर 5, ज़्यादा वक्त बिस्तर पर लेटे रहना। नंबर 6, भूख कम या ज़्यादा हो जाना। नंबर 7, खुदकशी के ख़यालात आना। नंबर 9, एहसास गुनाह रहना। नंबर 10, एहसास जुर्म हो जाना। नंबर 11, नींद कम या ना आना। शुरू में इस मर्ज़ का इलाज बहुत आसान होता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मर्ज़ बढ़ता जाता है और इसका इलाज भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। दायमी डिप्रेशन की पहचान ये है कि मरीज़ ये महसूस करने लगता है कि हर किस्म का इलाज इस पर बेअसर हो चुका है। ऐसे में वो ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और इस खौफ की वजह से इसका मर्ज़ भी रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाता है। ऐसे मरीज़ अमूमन दिल जमई से इलाज भी नहीं कराते। इनकी ख्वाहिश होती है कि वो एक ही दिन में ठीक हो जाएं। जाहिर है कि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि इसको खाने से मर्ज़ फ़ौरन ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई भी मर्ज़ आता तो यकदम है मगर जाता रफ्ता रफ्ता ही है। रातों रात ठीक होने वाली ख्वाहिश जब पूरी नहीं होती तो वो इलाज अधूरा छोड़कर किसी दूसरे मुआलिज के पास चले जाते हैं और फिर तीसरे और चौथे के पास। इसी सूरत में मुआलिज भी दवाई बदलने की बजाय दवा साज कंपनी का नाम बदल देते हैं, लेकिन इस तरह करने से इलाज में तसलसल नहीं रहता, इसलिए आराम भी नहीं आता। यूँ मर्ज़ बढ़ने के साथ साथ पेचीदा से पेचीदा तर होता जाता है।